کہ اصل مقصود طریق اور سلوک اور تصوف وغیرہ کا وہ یہ ہے کہ تزکیہ ہو، یعنی انسان اپنے اندر جو گندگیاں پائی جاتی ہیں ان کو صاف کرے، اور اسی مقصد کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ جو بیماریاں ہیں یا گندگیاں ہیں، کچھ ظاہری اعمال کی گندگیاں ہوتی ہیں، وہ تو ہر ایک آدمی کو محسوس ہو جاتی ہے۔ فرض کرو کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو یہ گندگی ہے، کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے یہ گندگی ہے، کوئی آدمی غیبت کرتا ہے یہ گندگی ہے، کوئی آدمی دوسرے پر ظلم کرتا ہے یہ گندگی ہے۔ لیکن یہ گندگی ہر ایک کو پتہ چل جاتی ہے کہ یہ میرے اندر گندگی پیدا پائی جاتی ہے۔ اگر کبھی اس کو اپنے حالات کی اصلاح کرنے کی توفیق ہوگی، خیال ہوگا، تو خود بھی سمجھ لے گا کہ میرے اندر یہ گندگی پائی جاتی ہے، اور اس کا علاج وہی ہے جو بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ آدمی کو اپنے اوپر زبردستی کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اپنے آپ کو پاک صاف کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک گندگی ایسی ہے کہ جس کا خود آدمی کو خود اپنے آپ کو بسا اوقات پتہ نہیں چلتا، وہ ہے باطن کی گندگی، باطنی اخلاق کے گندگی۔ مثلا یہی تکبر جس کا بیان ابھی عرض کیا گیا، کوئی متکبر جس کے اندر تکبر ہو وہ اپنے آپ کو متکبر نہیں سمجھتا۔ حرص ہے، یہ بسا اوقات انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں ناجائز حرص میں مبتلا ہوں۔ حسد ہے، بعض اوقات انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں حسد کر رہا ہوں۔ بغض ہے، یہ ایسی گندگی ہے جس کا بسا اوقات انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ ریاکاری ہے، بسا اوقات اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی قسم کی چیزیں ہیں، اسی قسم کی گندگیاں ہیں جن کا علاج کسی شیخ سے کرایا جاتا ہے، یعنی کسی ایسے شخص سے کہ جس کا خود تزکیہ ہو چکا ہے، خود اس نے اپنے آپ کو کسی اپنے بڑے کی خدمت میں پیش کر کے، پامال کر کے اپنی ان گندگیوں کو دور کیا ہے، اور وہ اس کا طریقہ بھی جانتا ہے۔ اس کے سے رجوع کر کے پتہ لگایا جاتا ہے کہ میرے اندر کیا بیماری پائی جاتی ہے اور کس طرح اس کی اصلاح ہوگی۔ تو یہ ہے حاصل تصوف کا، جس کا نام تصوف ہے یا طریقت ہے یا سلوک ہے۔ اور بزرگوں کے ہاں اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ ایک بیماری کو لے لیا، اس کو اچھی طرح سمجھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور پھر پہلے اس بیماری کا علاج کروایا، یعنی اپنے حالات کا جائزہ لیا، دیکھا کہ کیا میرے اندر یہ آثار پائے جاتے ہیں یا نہیں، یہ علامتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر پائی جاتی ہیں تو پھر اپنے شیخ کو اس سے مطلع کیا، بتایا کہ فلاں موقع پر مجھے یہ واقعہ پیش آیا، اس واقعے سے مجھے شبہ ہوتا ہے کہ میرے اندر فلاں بیماری پائی جاتی ہے۔ پھر شیخ اس کو پہچانتا ہے کہ واقعی یہ بیماری ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کا علاج تجویز کرتا ہے۔ اس علاج میں بعض اوقات کچھ وقت لگ جاتا ہے۔ اس وقت کے لگنے کے بعد جب یہ بیماری ایک مرتبہ ٹھیک ہو گئی، اس کا ازالہ ہو گیا، تو اس کے بعد پھر دوسری بیماری لی، اور پھر اس کے بارے میں بھی اسی طرح علاج کروایا۔ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس روحانی امراض کا بڑا اعلیٰ درجے کا طبیب بنایا تھا۔ تو جن حضرات نے ان سے رجوع فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بیماریوں سے شفا عطا فرمائی، اسی طرح کہ اپنے حالات کو مطلع کرتے رہے اور وہ اس کا علاج بتاتے رہے۔ جب ایک بیماری کا ازالہ درجہ رسوخ ہو گیا، یعنی اس کو ایک طرح سے پکا ہو گیا، تو پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح کر کے یہ ایک مرتبہ اس سارے کورس سے گزار دیا۔ اس کے بعد بھی بعض اوقات شیطانی اور نفسانی دائیوں سے اس بیماریاں کی جھلک آتی ہے، لیکن وہ اتنی کمزور پڑ جاتی ہے کہ پھر آدمی بہتر مجموعی صحت مند کہلاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com